السلام علیکم دوستو، ہیلتھ کیئر کی جانب سے میں ہوں محمد ہاشم۔ آج ہم آپ کو انڈیکیشن دینے جا رہے ہیں E5 200 mg کیپسول پر۔ ان کے کیا یوزز ہیں، ان کے کیا بینیفٹ ہیں، اور یہ کون سی کمپنی کا ہے، اس کے اندر کون سا فارمولہ ہے، یہ سب تفصیل جاننے سے پہلے سب سے پہلی میری سامعین سے گزارش ہے کہ پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جو میرے چینل پر پہلی بار آئے ان سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ E5 کیپسول ایک اچھی اور ٹاپ کلاس کمپنی یعنی کہ E-Pharm کمپنی کا کیپسول ہے۔ اس کے اندر جو فارمولہ تیار کیا وہ سیفکزیم 200 mg ایک زبردست قسم کا فارمولہ جو کہ مختلف قسم کے بیکٹیریل انفیکشن کے حوالے سے استعمال کیا جانے والا ایک زبردست قسم کا فارمولہ ہے۔ اگر آپ کو ٹائیفائڈ بخار ہے، مثلا ملیریا بخار ہے، نمونیا بخار ہے یا ڈینگی بخار ہے، اس کے لیے آپ زبردست قسم کا فارمولہ ہے، آپ بے فکر ہو کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اپینڈکس وغیرہ کا آپریشن یا سی سیکشن کا آپریشن کیا ہوا ہے تو پھر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک ایسا فارمولہ جو کہ ہر میڈیکل سٹور، ہر فارمیسی سے آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے۔ خاص کر ایسے مریض جن کو ٹائیفائڈ بخار ہے، ٹائیفائڈ بخار میں اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ جو لمبا پیریڈ لیتا ہے، جس کو کنٹرول کرنے کے لیے اچھا اور ٹاپ لیول کا اینٹی بائیوٹک ہونا چاہیے جیسے کہ E5 کیپسول، کیونکہ ٹائیفائڈ ایک اکثر ایسے ہوتا ہے کہ وہ مختلف قسم کے انفیکشن ساتھ چلتے ہیں، مثلا نزلہ، زکام، کھانسی، گلے میں ریشے کے ساتھ ساتھ بعض کا لوز موشن بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جس کے کنٹرول کرنے کے لیے اچھا اور ٹاپ لیول کا اینٹی بائیوٹک ہونا چاہیے جیسا کہ E5 کیپسول ایک اچھا اور ٹاپ لیول کا اینٹی بائیوٹک ہے۔ اس کا طریقہ استعمال بھی میں آپ کو ساتھ سے بتاتا چلوں۔ اگر آپ کی عمر 40 سال ہے یا 30 سال کے اوپر ہے، 40 سال سے نیچے ہے، وزن آپ کا 50 kg ہے تو ایک کیپسول روزانہ کی بنیاد پر استعمال کریں، 5 سے 6 دن تک استعمال کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کو اس کا اچھا اور بہترین قسم کا رزلٹ ملے گا، کیونکہ ٹائیفائڈ کے لیے ایک اسپیشل کیپسول بنایا گیا ہے، ایک زبردست قسم کا کیپسول ہے۔ ایک بار ضرور ٹرائی کریں، انشاءاللہ آپ کو اللہ کے فضل سے اس کا بہترین قسم کا رزلٹ ملے گا۔ اس کے اگر آپ کو ملیریا بخار ہے، ملیریا کی میڈیسن کے ساتھ ساتھ آپ کو اینٹی بائیوٹک بھی ضرورت پڑتا ہے جیسے کہ E5 کیپسول ایک زبردست قسم کا کیپسول ہے۔ مارکیٹ میں 500-400 رینج کے 400 اور 200 میں اویلیبل ہے۔ یہ 200 کی میں انڈیکیشن آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ یہ ایک زبردست قسم کا کیپسول ہے۔ ملیریا کی میڈیسن کے ساتھ ساتھ آپ کو اچھے اینٹی بائیوٹک کی ضرورت پڑتی ہے جیسا کہ E5 کیپسول ایک اچھا اور ٹاپ لیول کا اینٹی بائیوٹک ہے۔ ایک کیپسول روزانہ کی بنیاد پر استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس کا بھی آپ کو بہترین قسم کا رزلٹ ملے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ڈینگی بخار ہے، ڈینگی بخار یہ ایک مختلف نوعیت کا بخار ہے جس کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹاپ لیول کا اینٹی بائیوٹک ہونا چاہیے جیسے کہ E5 کیپسول ایک زبردست قسم کا بخار ہے، ایک زبردست قسم کا کیپسول ہے جو کہ ڈینگی کے حوالے سے استعمال کیا جانے والا زبردست قسم کا کیپسول۔ ایک کیپسول روزانہ کی بنیاد پر استعمال کریں، انشاءاللہ ڈینگی کے حوالے سے بھی ایک زبردست قسم کا آپ کو رزلٹ ملے گا۔ اس کے علاوہ نمونیا بخار ہے، نمونیا بخار میں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ چیسٹ انفیکشن بہت زیادہ بنتا ہے، سانس لینے میں دشواری پیش آتے ہیں، جیسے آپ سانس لیتے ہیں تو گلے سے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ سیٹی بجنے کی آواز آ رہی ہے، کیونکہ نمونیا بخار میں نزلہ زکام کے ساتھ ساتھ گلے میں ریشہ بہت زیادہ بن جاتا ہے اور چھاتی پہ ریشہ بہت زیادہ بن جاتا ہے، ساتھ ہی بلغمی کھانسی بن جاتی ہے، جس کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹاپ لیول کا اینٹی بائیوٹک ہونا چاہیے جیسے کہ E5 کیپسول ایک ٹاپ لیول کا اینٹی بائیوٹک ہے، ایک زبردست قسم کا کیپسول ہے جو کہ ملیریا اور نمونیا بخار کے لیے بہترین قسم کا اینٹی بائیوٹک ہے۔ ایک بار ضرور ٹرائی کریں اگر آپ کو نمونیا بخار ہے، کیونکہ نمونیا بخار میں نزلہ زکام تو عام سی بات ہے، لیکن چیسٹ انفیکشن سب سے زیادہ انفیکشن کرتا ہے جس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک زبردست قسم کا کیپسول ہے۔ ایک بار ضرور ٹرائی کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا اچھا اور مؤثر قسم کا رزلٹ ملے گا۔ اس کے اگر آپ کو سی سیکشن کا آپریشن کرایا، مثلا جو بچے کے آپریشن کے حوالے سے استعمال، پھر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یا اپینڈکس وغیرہ کا آپریشن ہے کیونکہ اپینڈکس میں مختلف قسم کے انفیکشن ساتھ چلتے ہیں، تو اپینڈکس کے حوالے سے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک کیپسول روزانہ کی بنیاد پر استعمال کریں۔ سب سے زیادہ جو یوز کیا جانے والا فارمولہ ہے وہ ہے کڈنی کے انفیکشن۔ کڈنی انفیکشن مختلف قسم کے ویسے تو ہوتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو انفیکشن پھیلتا ہے وہ ہے پراسٹیٹ یعنی کہ پتھری وغیرہ کے جیسے گردے میں انفیکشن بہت زیادہ جلدی پھیلتا ہے، جس کو کنٹرول کرنے کے لیے اچھا اور ٹاپ لیول کا اینٹی بائیوٹک جیسا کہ E5 کیپسول مارکیٹ میں 400 اور 400 اور 200 میں اویلیبل ہے۔ ایک کیپسول روزانہ کی بنیاد پر 5 سے 10 دن تک استعمال کریں، یا اپنی ذاتی نالج سے اوپینین لیں، یا زیادہ نوعیت کا مسئلہ ہے تو اپنی ذاتی نالج اوپینین لے کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے میں اب آپ کو سائیڈ افیکٹ بتاتا ہوں۔ اس کے سائیڈ افیکٹ ایسے ہیں، اس کے استعمال سے
آپ کو وومٹنگ ہو سکتی ہے، خاص کر جگر اور مرگی کے مریض کو اس کا استعمال کریں، وہ پہلے اپنی ذاتی مولے سے مشورہ کریں پھر اس کو استعمال کریں۔ باقی اس کے استعمال سے آپ کو دل کی دھڑکن سلو ہو سکتی ہے، یہ تیز بھی ہو سکتی ہے، باقی اس کے استعمال سے آپ کو الرجی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔